بسم الله الرحمن الرحيم. والمرتجل قيل من المشترك وقيل من المنقول، وإلا فإن اشتهر في الثاني فمنقول شرعي أو عرفي خاص أو عام. قال سيبويه: الأعلام كلها منقولات خلافا للجمهور. اور مرتجل کہا گیا ہے من المشترک کہ وہ مشترک میں سے ہے، وقیل من المنقول اور کہا گیا ہے کہ منقول میں سے ہے، وإلا ورنہ کا مطلب یعنی اگر ابتداءً ہر ایک معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے تو، ورنہ اگر مشہور ہو گیا ہو دوسرے معنی میں تو منقول ہے، منقول شرعی ہے یا منقول عرفی خاص ہے یا منقول عرفی عام ہے. عرفی خاص او عام، یہ خاص او عام جو ہے عرفی دونوں سے اس کا تعلق ہے. عرفی خاص او عرفی عام، منقول عرفی خاص ہے یا منقول عرفی عام ہے. سیبوئی نے کہا اعلام سب کے سب منقول ہیں برخلاف جمہور کے. والمرتجل قیل من المشترک، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ مرتجل کہتے کس کو ہیں. مرتجل کہتے ہیں لفظ کو اولاً ابتداءً کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور پھر وہ لفظ بغیر کسی مناسبت کے دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگے تو اس کو مرتجل کہتے ہیں. لفظ کو اولاً ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، پھر وہ لفظ کسی بغیر مناسبت کے دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگے تو یہ مرتجل کہلاتا ہے. مرتجل کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ مشترک میں داخل ہے یا منقول میں. تو بعض حضرات اس کو مشترک میں داخل مانتے ہیں، بعض حضرات منقول میں داخل مانتے ہیں. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرتجل یہ مشترک میں داخل ہے، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ لفظ جب اپنے ایک معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں بغیر مناسبت کے استعمال ہونے لگا تو یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ دوسرے معنی کے لیے بھی اس کو وضع کیا گیا ہے. اور اگر لفظ کو دو معنی کے لیے وضع کیا جائے تو اس کا نام مشترک ہے، لہٰذا یہ مرتجل جو ہے مشترک کے اندر داخل ہوگا. دلیل ایک بات پھر سمجھیں، جو حضرات مرتجل کو مشترک کے اندر داخل مانتے ہیں ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ لفظ جب اپنے ایک معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں بغیر مناسبت کے استعمال ہو رہا ہے تو گویا دوسرے معنی کے لیے بھی وہ مستقلاً وضع کیا گیا ہے اور اسی کا نام مشترک ہے. جو حضرات اس کو منقول میں داخل مانتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ جب معنی اول سے معنی ثانی کی طرف نقل پائی جا رہی ہے تو یہ منقول میں داخل ہوا. مشترک میں تو ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع ہوتا ہے اور یہاں پر دوسرے معنی کے لیے الگ سے اس کو وضع نہیں کیا گیا بلکہ ایک معنی سے نقل ہو کر کے دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا یہ منقول میں داخل ہوگا. وَإِلَّا فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي، ما قبل سے اس کو جوڑ کر کے دیکھیں. اگر لفظ کے معنی کثیر ہو اور لفظ معنی اول کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا، اگر لفظ کے معنی کثیر ہوں اور معنی اول کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں مشہور نہیں ہوا ہے تو وہ بحث پیچھے آ گئی ہے. لفظ کے معنی کثیر ہوں اور معنی اول سے لفظ معنی اول کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا ہو تو اس کو منقول کہتے ہیں. پھر منقول کی مصنف نے تین قسمیں بیان کی ہیں، ایک منقول شرعی، دوسرے منقول عرفی خاص، تیسرے منقول عرفی عام. اگر ناقل شرع ہو، شریعت ہو تو اس کو منقول شرعی کہتے ہیں. مثلا لفظ صلاۃ
یہ اپنے حقیقی معنی دعا سے نکل کر اب مخصوص عبادت کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے یہ منقول شرعی ہے۔ اور اگر ناقل عرف خاص میں سے ہے تو منقول عرف خاص ہے، اس کو منقول اصطلاحی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے لفظ اسم ہے، اس کے حقیقی معنی نشان اور علامت کے ہیں، لیکن یہ اپنے حقیقی معنی نشان اور علامت سے منقول ہو کر اب بولا جاتا ہے کلمۃ دلت علی معنی مستقل پر، یعنی ایسے کلمے پر جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہو، تو یہ منقول اصطلاحی یا منقول عرفی خاص ہوا۔ اور اگر ناقل عرف عام میں سے کوئی ہو تو منقول عرفی عام ہے، جیسے دابۃ، اس کے حقیقی معنی ہے رینگنے والا، اب یہ اپنے حقیقی معنی کو چھوڑ کر کے مستقلاً چوپائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ منقول عرفی عام ہوا۔ قال سیبویہ الاعلام کلها منقولات، یہاں سے بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اختلاف کا فیصلہ کیا ہے۔ اختلاف اعلام کے سلسلے میں ہے کہ اعلام جو ہے یہ منقول کے افراد میں سے ہے یا نہیں ہے، تو امام سیبویہ کا مسلک یہ ہے کہ تمام اعلام منقولات ہیں، یعنی منقولات کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ پہلے ان ناموں کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، پھر بعد میں ان معنی سے نقل کر کے کسی شخص کا یا کسی چیز کا نام رکھ دیا گیا ہے، تو یہ جو ہے اعلام سب کے سب منقولات میں داخل ہوں گے، نہ تو کلیتاً معقولات میں سے مانتے ہیں اور نہ ہی مرتجل میں سے، بلکہ جمہور حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بعض اعلام تو منقولات میں سے ہیں اور بعض اعلام یہ مرتجل میں سے ہیں۔ اور در حقیقت یہ جو اختلاف ہے سیبویہ اور جمہور کا، یہ اختلاف ایک دوسرے اختلاف پر مبنی ہے، اور وہ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ منقول میں نقل کے لیے سیبویہ کے نزدیک مناسبت شرط نہیں ہے، اس لیے ان کے نزدیک مرتجل بھی منقول ہی کی ایک قسم ہے، اور جمہور مناطقہ کے نزدیک چونکہ منقول میں مناسبت شرط ہے، لہٰذا اب جمہور کے نزدیک جن اعلام میں مناسبت پائی جائے گی وہ تو منقول ہو جائیں گے، اور جن میں مناسبت نہیں ہوگی وہ مرتجل ہو جائیں گے۔ اور امام سیبویہ کے نزدیک چونکہ منقول اور مرتجل دونوں ایک ہی چیز ہیں، اس لیے تمام کے تمام اعلام ان کے نزدیک منقول میں شمار ہو